الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ اس سلسلے کی آخری قسط آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ پچھلی قسط میں آخری مرحلے میں یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنا ایک کرتا دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور میرے والد صاحب کی آنکھوں پر اسے ڈال دینا، تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ اور پھر ان سے کہنا کہ یوسف نے آپ کو سلام کہا ہے، بہت بہت آداب کہا ہے، اور یہ درخواست کی ہے انہوں نے کہ اب وہ کنعان کو چھوڑ کر مصر آنے کا ارادہ فرما لیں۔ بھائیوں سے انہوں نے کہا کہ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ یہاں پر تمام حکم میرے ہی چلتے ہیں، اور میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے تمام بھائیوں کو یہاں بساؤں اور پورے خاندان کو یہیں لے آؤں، اس لیے کہ میں خود بھی یہاں بہت مشغول ہوں، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی علاقہ پہلے سے طے ہے، تو میں یہی چاہتا ہوں کہ اپنا پورا خاندان میرا یہیں آباد ہو جائے۔ تو ابا جی سے، ابا جان سے اس کی درخواست کرنا اور انہیں تیار کر لینا، ان کو یہاں واپس لے آنا۔ تب یہ بھائی وہاں سے چلتے ہیں، حضرت یوسف کا کرتا ان کے ساتھ میں ہے، اور ادھر حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی یاد مزید ستانے لگتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بار بار اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گھومتے ہیں، ٹہلتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے، ایسا نظام جو لوگوں کو نظر نہیں آتا، ایسی نظام کو غیبی نظام کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے طور پر ایک نظم قائم کرتا ہے، جو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کب کیا ہونے والا ہے، اور اس کے آثار جو ہیں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرا دیتا ہے۔ تو جیسے ہی ان کے بھائی وہاں سے حضرت یوسف کا کرتا لے کے چلے، ادھر حضرت یعقوب کو ان کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ یہ کیسے وجود میں آتی ہیں۔ ہم انسانوں میں اتنی عقل نہیں ہے کہ ان سچائیوں کو سمجھ سکیں، ایسی سچائیوں کو صرف قبول کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یقین ہے، معلوم ہے ہمیں واقعات سے اور خود قرآن کریم کی آیات سے، کہ حضرت یعقوب کی جو بے قراری، جو بے چینی، جو طلب اور جو تڑپ تھی، اور اس بیان میں جو لہجے سے ان کی خوشی کا اظہار ہوا کرتا تھا، وہ قابل غور ہوتا تھا، اور اس قدر یقینی انداز میں وہ اس بات کو دہراتے تھے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کہ میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو خود حضرت یعقوب کی بیویاں، حضرت یعقوب کی بہویں، ان کے بیٹے، پوتے، بیٹے تو ابھی وہیں تھے، ابھی راستے ہی میں تھے، تو جتنے لوگ بھی سمجھدار وہاں ان کے ساتھ تھے، یا اس بستی کے اور دوسرے لوگ
جن تک بھی یہ بات پہنچی تھی کہ حضرت یوسف آج کل وہ حضرت یعقوب آج کل حضرت یوسف کو بہت یاد کر رہے ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں، وہ خود بھی باہر نکلتے تھے تو یہی کہتے تھے، یعنی ان کو اس بات میں اتنا یقین ہو چکا تھا، اس قدر وثوق کے ساتھ ان کو یہ بات، ان کی خوشبو محسوس ہوتی تھی کہ انہیں اس بات کو کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا کسی بھی شخص سے، تو گھر کے لوگ ہوں یا بستی کے دوسرے لوگ ہوں، وہ جواب میں یہ کہتے تھے، یعقوب تم تو اپنے بیٹے کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہو، بھلا کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو بقول بھائیوں کو بیان کے بھیڑیا کھا جائے اور پھر 20-25 سال گزرنے کے بعد پھر وہ بچہ واپس بھی آ جائے؟ تو حضرت یعقوب ظاہر ہے وہ جس چیز کو وہ محسوس کر رہے تھے اس کو دکھا تو سکتے نہیں تھے، یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ کچھ دوسرے لوگوں کو بھی حضرت یوسف کی خوشبو محسوس ہونے لگے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کے لیے انتظام کیا تھا جس کو وہ محسوس کر رہے تھے اور اس سے خوش ہو رہے تھے۔ تو ان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ مسکرا کر رہ جائیں اور ٹھہر جائیں اور خاموشی کے ساتھ ان کی بات کو سنیں اور اپنے اللہ سے یہ دل ہی دل میں دعا کریں کہ یا اللہ اس وقت کو جلد از جلد گزار دے، جس وقت کو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یوسف میرے پاس آنے والا ہے، یوسف سے میری ملاقات ہونے والی ہے۔ تو جیسے جیسے حضرت یوسف کا کرتا اس سفر کے دوران میں حضرت یعقوب کے قریب ہوتا چلا جا رہا تھا، ویسے ہی ویسے حضرت یعقوب کی تو ان کی کرتے کی خوشبو یا ان کی خوشبو زیادہ سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی، ان کی بےقراری زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی تھی۔ وہ تو ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے خود حضرت یوسف آ رہے ہیں، لیکن تاریخ سے اور واقعات سے تو یہ بات معلوم ہے، قرآن کریم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضرت یوسف نہیں آ رہے تھے بلکہ حضرت یوسف کا کرتا بھائیوں کے ساتھ آ رہا تھا، بھائی ان کا کرتا لے کر کے آ رہے تھے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت یوسف کے کرتے میں جب اللہ تعالیٰ نے اتنی جاذبیت رکھی تھی، اتنی کشش رکھی تھی، اتنا اٹریکشن رکھا تھا کہ ان کی خوشبو ہی حضرت یوسف کو حضرت یعقوب کو آنے لگی، تو خود حضرت یوسف میں کس قدر اٹریکشن رہا ہوگا۔ ایک پہلو یہاں یہ بھی سمجھنے کا بچوں کہ جس وقت حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا حضرت یعقوب کو کچھ پتہ نہیں چلا، اور اب جب ان کے آنے کی یا ان سے ملنے کی بات ہو رہی ہے یا ان کے ملنے کا وقت قریب آ رہا تو پہلے سے پہلے انہیں حضرت یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یہ دونوں نظام اللہ تعالیٰ ہی کے نظام ہیں۔ جب بیٹے کو کھونا تھا تو حضرت یعقوب کو پتہ تک نہیں چلا، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ہونے دیا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ایسے ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ تھا کہ یوسف الگ ہوں، اور حضرت یوسف کو الگ کر کے حضرت یوسف کی آزمائش بھی مقصود تھی اور حضرت یعقوب کی آزمائش بھی مقصود تھی۔ حضرت یعقوب کی آزمائش اس لحاظ سے مقصود تھی کہ دیکھتے ہیں ہمارا بندہ جس کو ہم نے اپنا پیغمبر بنایا وہ کتنا صبر کرتا ہے اور کتنا اپنے آپ کو بیلنس رکھتا ہے۔ حضرت یعقوب اس معاملے میں بہت کامیاب رہے، اور انہوں نے جن بیٹوں کی وجہ سے یہ سب واقعہ ہوا تھا، حضرت یوسف کی علیحدگی ہوئی تھی، ان بیٹوں کو سخت سے ضرور کہا، لیکن بہت ہی ناشائستہ قسم کے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ جب بھی ڈانٹا اس کے ساتھ ساتھ یہی کہا کہ میں اللہ سب کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں اور میں اسی کی طرف متوجہ ہوں اور اسی سے امید رکھتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ یہ ان کا مستقل طریقہ رہا۔ 20-25 سال جتنے دن بھی حضرت یوسف علیحدہ رہے اور انہوں نے صبر و ضبط سے کام لیا، اور کبھی اپنی بہوؤں کو بھی کبھی کسی وقت یہ نہیں کہا کہ تیرے میاں نے یا تمہارے میاں نے
میرے بچے کے ساتھ ایسا کر دیا ایسا کر دیا، کبھی نہیں. ہمیشہ انہوں نے حسن سلوک سے کام لیا. اور جو بچے اس جرم کے مرتکب تھے ان سے بھی انہوں نے نظر پوشی کی، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ معاملہ ثابت شدہ تو ہے نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آ گیا ہوتا کہ یہ تمہاری اولاد، یہ تمہارے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں، تو شاید حضرت یعقوب کا انداز کچھ اور ہوتا. لیکن جب ان کو یہ بات وثوق کے ساتھ معلوم نہیں تھی کہ واقعتاً ہوا کیا، تو کڑس ہو سکتے تھے اب دل میں، کچھ باتیں سخت قسم کی کہہ سکتے تھے، رو سکتے تھے اپنے بیٹے کے لیے، لیکن اپنے بیٹوں کو سزا نہیں دے سکتے تھے. اور ان پر اتنا الزام، سخت قسم کے الزام اس انداز سے نہیں لگا سکتے تھے کہ نہیں، تم نے ہی یوسف کو برباد کیا ہے، یوسف کو مار دیا ہے. ایسا نہیں کہا انہوں نے کبھی، اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھی انہوں نے. تو ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو کنویں میں گرنے دیا، حضرت یعقوب کو پتہ بھی نہ چلا اس بات کا کہ کب وہ آئیں گے، کب کیا انہوں نے یہ کام. اور تو بہرحال یہ کہ انہوں نے حضرت یعقوب نے بڑا صبر و ضبط سے کام لیا اور وہ اس آزمائش میں کامیاب گزرے. ادھر حضرت یوسف نے بھی بہت صبر و ضبط سے کام لیا اور ہر دور جو ان کے اوپر گزرا زندگی میں، اس سے انہوں نے سبق حاصل کیا. وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں تعویل الاحادیث بتائیں گے، یعنی معاملہ فہمی سکھائیں گے، یہ بتائیں گے کہ معاملات کو کیسے سمجھا جاتا ہے اور کیسے ان کو حل کیا جاتا ہے، کیسے مسائل حل کیے جاتے ہیں، یہ سب سکھائیں گے. تو یہ سب سکھانے کے لیے ان مشکلات سے ان کو گزارا اللہ تعالیٰ نے، جن مشکلات سے گزر کر کے کوئی شخص جو ہے بہت ہی بڑا مدبر، بہت ہی بڑا حاکم اور عوام کے دلوں پر راج کرنے والا بن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی حضرات کی آزمائش کی اور دونوں ہی حضرات کو اپنے اپنے اونچے مقام پر پہنچایا، اس کے احوال پیدا کیے. غرض یہ کہ حضرت یوسف کے آتے آتے حضرت یوسف کا کرتا جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، حضرت یعقوب کو ان کی خوشبو زیادہ سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی. یہاں تک کہ جب وہ بستی میں داخل ہوئے تو وہ گھر سے نکل لیے اور گلیوں میں گھومنا شروع کر دیا کہ میرا یوسف آ رہا ہے کہاں ہے، میرا یوسف آ رہا ہے کہاں ہے. اب یوسف کو تو خیر نہیں آنا تھا، نہ وہ آئے نہ وہ پہنچے، لیکن ان کا کرتا ان تک پہنچا اور جب ان کی آنکھوں پر وہ کرتا ڈالا گیا تو وہ روتے روتے جو حضرت یوسف کی یاد میں اندھے ہو گئے تھے، ان کی آنکھیں صحیح ہو گئیں اور ان کو سب کو دیکھنے لگے. بیٹے بھی ان کو نظر آنے لگے، ان کی بیویاں، ان کی بہویں بھی ان کو نظر آنے لگیں. پوری دنیا ان کے سامنے روشن ہو گئی حضرت یوسف کے اس کرتے کے ذریعے سے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو اس طرح کی باتیں، اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے معجزے ان کے ذریعے سے ظاہر کراتا ہے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے اور ان کی پیغمبری کا ان کو وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. تو جب یہ بات پھیلی کہ حضرت یوسف کے کرتے سے میں ایسی خوبی تھی کہ وہ حضرت یعقوب کو اس کی خوشبو آنے لگی، اور جب ان کی آنکھوں پر اس کرتے کو ڈالا گیا تو ان کی آنکھیں بھی صحیح ہو گئیں. تو ان کے اپنے خاندان میں جتنے کمزور عقیدے کے لوگ تھے، خود ان کے اپنے بڑے بیٹے 10 کے 10 کمزور عقیدے ہی کی وجہ سے انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ یہ حرکت کی تھی، تو ان کا عقیدہ بھی مضبوط ہوا
اور ان کی ایمان میں اضافہ ہوا. مزید انہوں نے توبہ و استغفار کی وہیں اپنے والد صاحب کے سامنے. اور پھر ہم لوگوں نے حضرت یعقوب سے اپنے والد سے کہا کہ بھائی نے اب ہم سب کو وہاں بلایا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اب ہم پورا خاندان وہاں جائے اور وہاں جو اراضی انہوں نے ہم لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے، جو زمین انہوں نے ہمارے ٹھہرنے کے لیے متعین کی ہے، وہ یہاں کی زمین سے بہت زیادہ بہتر ہے، بہت اپجاؤ ہے، بہت سبزہ ہے، وہاں ہریالی ہے، درخت ہیں، رہنے کے لیے وہاں بہترین جگہ ہو سکتی ہے. تو اب ابا جان آپ تیار ہو جائیں وہاں چلنے کے لیے. تو ابا جان کے لیے یعنی حضرت یعقوب کے لیے تو یہ بہت ہی بڑا سنہرا موقع تھا، بہت ہی بڑا واقعہ تھا. تو حضرت یعقوب تو ویسے بھی اپنے بیٹے کی یاد میں پریشان تھے، فکر مند تھے. تو ان کو ہر حال میں انتظار ختم ہو رہا تھا ان کا. تو وہ بڑی آسانی سے اس کے لیے تیار ہو گئے، اپنے وطن کو چھوڑ کر وہاں جانے کے لیے وہ تیار ہوئے. غرض یہ کہ قافلہ ان کا تیار ہوا، وہ سارا ساز و سامان اور سب اولادیں ان کی، ان میں چھوٹے بچے بھی تھے، بڑے بچے بھی تھے، بڑے لڑکے اور لڑکیاں بھی تھیں، خود بہویں تھیں ان کی حضرت یعقوب کی، یعنی 10 بیٹوں کی بیویاں، اور باقی جتنے ان کے جانور تھے وہ اونٹ، گھوڑے، بھیڑیں، بکریاں، یہ سب لے کر کے وہاں کے لیے چل دیے. اب یہ بات تو حضرت یوسف کے علاقے میں معلوم ہو گئی کہ حضرت یوسف نے اپنے خاندان کو بلایا ہے. تو حضرت یوسف نے بھی یہ سوچا کہ اپنے والد کو، اپنے خاندان کو جب بلا رہا ہوں میں، تو ان کی شان کے مطابق ان کا استقبال بھی ہونا چاہیے. چنانچہ انہوں نے اپنے کارندوں کو اس کام کے لیے لگا دیا اور راستے کو سجا دیا اور وہاں لوگوں کو کھڑا کر دیا ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے. اور خود حضرت یوسف بھی اچھا لباس، عمدہ لباس پہن کر کے وہاں جا کر کے کھڑے ہوئے. اور وہ جانتے تھے کہ حضرت یعقوب کے لباس میں وہ بات نہیں ہوگی جو یہاں ہم لوگ پہنتے ہیں، میں پہنتا ہوں. تو اپنے پورے خاندان کے لیے انہوں نے وہاں ایک عارضی طور پہ خیمہ لگایا. اس خیمے میں ان کو ٹھہرایا اور یہ سب کپڑے ان کے لیے جو عمدہ قسم کے لباس ان کی اپنی اب جو شان تھی اس کے مطابق ان کو پہننے تھے، ان کا انہوں نے نظم کیا. وہاں اس خیمے میں ان کو ٹھہرانے کے بعد اس کو غسل وغیرہ کا نظم کر کے اور ان کو یہ نئے لباس پہنا کر کے عمدہ قسم کے، اور وہیں انہوں نے آپ کے کھانے پینے کا انتظام فوری طور پہ کرایا. اس کے بعد پھر انہیں اپنے محل میں لے گئے، محل میں لے جا کر کے ٹھہرا دیا انہیں. پھر کہا ابا جان آپ آرام کریں، بہت تھکے ہوئے ہیں آپ، اور اب انشاءاللہ کل ہماری ملاقات آپ کے دربار میں ہوگی. جب میں دربار لگاؤں گا اس وقت آپ سے ملاقات ہوگی. پھر حضرت یوسف اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے. یہ لوگ محل میں جو مقام ان کو ٹھہرنے کے لیے دیا گیا تھا اس میں ٹھہر گئے، آرام کیا انہوں نے. اگلے دن جب حضرت یوسف نے دربار منعقد کیا تو دربار جو شاہوں کا اور بادشاہوں کا ہوا کرتا ہے اور حاکموں کا ہوتا ہے، حضرت یوسف میں وہ بات تو تھی نہیں جو اس وقت کے فرعونوں میں تھی. لیکن بہرحال فرعون بھی اول تو اس وقت کا ان کے زمانے میں انہی کا مطیع ہو گیا تھا، وہاں کا بادشاہ. تو سادہ تھے، یہ سادہ ہونے کے باوجود اچھے اور خوشنما لباس پہنا کرتے تھے. تو جس وقت انہوں نے اپنا دربار وہاں لگایا
تو یہ سب لوگ بھی وہاں پہنچے، سب کو بلایا، سب کا تعارف بھی کرانا مقصود تھا اپنے خاندان کا، کہ جتنے حکومت کے کارندے ہیں جو آتے ہیں دربار میں وہ سب ان سے واقف ہو جائیں، اور حضرت یوسف کے جو والد ہیں ان کو خاص طور سے لوگ دیکھیں۔ بھائی وہ پیغمبر تھے آخر وقت کے، اور پیغمبر کے باپ تھے، حضرت یوسف بھی پیغمبر، ان کے باپ حضرت یعقوب بھی پیغمبر، تو پیغمبر کے احسان تو کرائے گئی نا۔ تو انہوں نے پورے خاندان کو بلایا، اور جب حضرت یوسف وہاں اپنے کرسی پر یا اپنی تخت پر مسند پر بیٹھے تو اس خاندان کے سب لوگوں نے ان کو جھک کر آداب کیا، اور جب جھک کر آداب کیا تو حضرت یوسف نے کہا ابا جان یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو کبھی میں نے دیکھا تھا اور مجھے دکھایا گیا تھا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ اس خواب کی تعبیرات پوری ہوئی ہے، حالانکہ درمیان میں بے انتہا مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑیں مجھے بھی اور آپ کو بھی، لیکن اس خواب کے سہارے پر میں اللہ سے امید باندھے رکھا، اور اسی امید پر میں آگے بڑھتا چلا گیا، اور آج اس خواب کی تعبیر آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ تھی اس خواب کی تعبیر جو حضرت یوسف نے کبھی بچپن میں دیکھا تھا۔ تو ان کے خاندان کے جتنے لوگ تھے، جن میں ان کے 11 بھائی اور ایک چاند ان کی ماں حضرت یوسف کی، اور ایک سورج یعنی ان کے باپ یعنی حضرت یعقوب، یہ سب ان کو جھک کر کے انہوں نے سلام کیا۔ یہی ایک طریقے سے سجدہ تھا ان کا، اور بال اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو سچا کر دکھایا حضرت یوسف کے حق میں، اور حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے علاقے میں جگہ دی، ایسے علاقے میں پناہ دی، ایسے علاقے میں بزرگی دی اور حکومت دی جس میں پہلے سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب اس واقعے میں پورے میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ یہ صرف کہانی سننے، وقت گزارنے کے لیے یہ باتیں آپ کو نہیں بتائی جا رہی ہیں، بلکہ یہ بتانا ان کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے، جس انداز سے ارادہ فرما لیتا ہے اسی انداز سے وہ کام ہوتا ہے۔ اور یہ کہ خوابوں کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہوتی ہے، خوابوں کی تعبیر بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر خواب کی تعبیر صحیح ہوگی، اس کو صحیح طور سے سمجھا جائے گا تو اس کے صحیح نتائج نکلیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ انسانی کیریکٹر جو ہوتا ہے وہ کیریکٹر بہت اہم چیز ہے۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف انسانی کیریکٹر کے بلند ترین معیار پر فائز تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی کے حساب سے انعام دیا، ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا، اور ان کے جو 10 بھائی تھے وہ اخلاق کے اس اور کیریکٹر کے اس معیار پر پورے نہیں اترے، تو نتیجہ ہوا یہ کہ ان کو خوار ہونا پڑا، خود حضرت یوسف کے سامنے بھکاریوں کی طرح سے کھڑا ہونا پڑا۔ اور حضرت یوسف کا کیریکٹر جو سامنے آیا بعد میں کہ باوجود اس کے کہ وہ حاکم تھے اور کوئی بھی سزا ان کو دے سکتے تھے اپنی طرف سے، لیکن انہوں نے سزا نہیں دی، اور کہہ دیا لا تصریب علیکم الیوم، آج کے دن تم سے کوئی بات پوچھ نہیں کی جائے گی، تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ جملے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ادا کیے جس وقت فتح مکہ ہوا،
آپ کو بھی بے انتہا ستایا گیا تھا مکے میں، لیکن جب مکے میں فاتح کی حیثیت سے آپ داخل ہوئے تو یہی آیت قرآن کریم کی پڑھ رہے تھے جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تصریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ رسول اللہ علیہ وسلم بھی یہی آیت پڑھتے ہوئے داخل ہو رہے تھے مکے میں، اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے بے انتہا ستایا تھا آپ کو، سب کو معاف کر دیا، اور اس معاف کرنے کے نتیجے میں مکے کے جتنے دشمن تھے آپ کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ایک کہانی ہے، اور اس کی سبق جو ہے وہ یہی ہے جو میں نے ابھی بتایا آپ کو۔ ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ ہر احوال میں صبر و ضبط سے کام لینے کی ہمیں اپنے اندر ہمت پیدا کرنی چاہیے، اور اپنے دشمنوں کے ساتھ معافی کا رویہ جہاں تک ممکن ہو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل اور سمجھ دے، ہمت اور صبر کی قوت سے ہم سب کو مضبوط کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔